یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں بڑی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1-1.5 ماہ سے بڑی پریشانی چل رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں میں، خاص طور پر کہ جو 50,000 پاسپورٹس جو ہیں وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. تو اس پہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا تھا. لوگ پریشان تھے، کچھ لوگوں نے سیٹیں کرائی ہوئی تھیں، کینسل کرا دیں. مختلف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبرز نے اور مختلف انہوں نے پروگرام بھی کیے. کسی نے کہا جی یہ افواہ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو اس کو افواہی قرار دے رہے تھے. لیکن کچھ لوگوں کو جب یہ روکا گیا جو پاکستان گئے ہوئے تھے واپسی پر، اور ان کو کہا گیا جی آپ کا نام تو BL میں ہے، یعنی بلیک لسٹ میں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا اصرار کر رہے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اور حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی تھی اس پہ. جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں چودھری سالک صاحب، گجرات سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا بھی طرف سے بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی جس سے لگا کہ جیسے یہ کوئی اس میں زیادہ حقیقت نہیں ہے. لیکن اب یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ واقعی 50,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ BL میں ڈال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے اب تصدیق کس نے کی ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کی ہے. تو اس پہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ناانصافی کا پہلو کیسے نکلتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو اب کرنا کیا چاہیے. تو سب سے پہلے دیکھیں جی، یہ ایک 1-1.5 مہینے سے حکومت اس پہ خاموش تھی. لوگ پریشان تھے، اس پہ پروگرام ہو رہے تھے، اس پہ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے دے رہے تھے. لیکن حکومت کی طرف سے جو ہے بالکل جناب علی خاموشی دیکھی گئی، اور اس خاموشی کے نتیجے میں لوگوں کی پریشانی بڑھتی گئی. لیکن اب کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ حکومت نے تصدیق کر دی ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب دیا ہے. یہ اپوزیشن کے رکن نے سوال جمع کروایا تھا تو اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے. جی جواب میں انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں ہم نے 50,000 لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیے ہیں. تو جناب علی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 50,000 لوگ کون ہیں. تو ان کے جو تحریری جواب ہے اس کے مطابق یہ 50,000 وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر ایران کے راستے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ترکی میں پکڑے گئے یا ایران میں پکڑے گئے یا آگے یونان میں پکڑے اور ڈپورٹ ہو کر جو ہے انہیں واپس بھیجا گیا. تو انہوں نے اس تحریری جواب میں یہ بتایا کہ ان لوگوں کے نام FIA بلوچستان کی طرف سے آئے تھے، ان کے پاسپورٹ نمبر، اور ہم نے اس میں اس لیے ان کے نام جو ہے ڈال دیا ہے. FIA بلوچستان نے جو ہے اس کی سفارش کی تھی. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ 50,000 لوگ ڈپورٹ ہو کر آئے ہوں گے تو ظاہر ہے انہیں گرفتار کیا ہوا ہوگا، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہوگا، اور جو بھی ان کو سزا ملنی ہوگی وہ مل چکی ہوگی. لیکن اب ان لوگوں کو دوہری سزا دی جا رہی ہے کہ اب ان کے نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. پھر انسان غلطی کا پتلا، انسان غلطیاں کرتا ہے. اگر ایک بندے نے ایک بار غلطی کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو باقی عمر سزا دے دی جائے. اب اور باقی عمر دیکھیں، اگر بندہ خدا نخواستہ وہ وہاں سے رپورٹ ہو کر آیا ہو، اور اس کے بعد اس نے پاسپورٹ بنوا کے وہ سعودی عرب کے ویزے پہ چلا گیا ہو، دبئی چلا گیا ہو، کہیں اور ورک ویزے پہ چلا گیا ہو، تو لیکن اب تو اس کو آپ نے تو سزا دے دی اس کی پرانی غلطی کی، جبکہ وہ سزا وہ عدالت سے بھگت چکا ہوگا. وہ سزا جرمانے کی صورت میں بھی ہوگی، وہ سزا قید کی صورت میں بھی ہوگی. وہ سزا تو پہلے بھگت چکا ہے، لیکن اب آپ نے اس کو دوہری سزا دی ہے اور اس کا نام دوبارہ جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے. اچھا، اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ جو بھی پاکستانی جنہیں FIA بلوچستان کے حوالے کیا گیا، چاہے وہ ایران سے پکڑے گئے یا ترکی سے پکڑے گئے یا آگے یونان سے پکڑے گئے، تو ان کے نام تو اس میں آ ہی گئے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا ہمارے جو سوال اٹھ رہا ہے نا، اچھا دیکھیں یہ محسن نقوی صاحب نے خود یہ بیان نہیں دیا، یہ بیان ان کی طرف سے تحریری جواب کے طور پر آیا. تحریری جواب جو ہے نا وہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی جو ان کا ماتحت افسر ہوتا ہے وہ جب ان کے پاس قومی اسمبلی سے سوال جاتا ہے تو وہ اس کا جواب لکھ کر بھیج دیتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے. اب یہ 50,000 کی جو تعداد ہے نا یہ ہمیں کھٹک رہی ہے، اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی بڑی تعداد تو ایسا ہمیں نہیں لگتا کہ جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ ایران کے راستے جا رہے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو ڈپورٹ ہوئے ہیں اور وہ FIA کے ریکارڈ میں آئے ہوں. یہ بات جو ہے نا 50,000 ایک بہت بڑی فگر ہے. تو ہمیں تو ایسا شبہ ہے جیسے کہ پہلے بھی آ رہا تھا کہ یہ جو کہیں سے بھی لوگ ڈپورٹ ہو کر آئے ہیں نا، یہ سعودیہ سے بھی یا دبئی سے بھی، تو ایسا خدشہ موجود ہے. دیکھیں خدشہ حکومت نے اس کی وضاحت نہیں کی. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ صرف یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان سے جو پکڑے گئے تھے یا ایران سے پکڑے گئے تھے اور یا ترکی سے پکڑے تھے، اور انہیں FIA بلوچستان نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی تھی. لیکن 50,000 تعداد جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے. اچھا، اس میں ایک دوسری بات ہے، حکومت نے اب تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں جی ہم نے 50,000 لوگوں کے نام بلیک لسٹ میں ڈالیں. تو بھائی آپ نے بلیک لسٹ میں ڈال دیے، چلیں ایک تو ان کو دوہری سزا تو مل رہی ہے. پہلے وہ ایک سزا کاٹ چکے ہیں جب پکڑے گئے ہوں گے، اب وہ دوہری سزا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ان کے نام کیوں نہیں جاری کر رہے؟ آپ کو چاہیے کہ اس وقت تو وزارت داخلہ اپنی اس پہ جاری کر دے، یا محکمہ امیگریشن اپنے اس پہ ڈال دے، یا پاسپورٹ جو ہے وہ اس پہ ڈال دے. کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ 50,000 لوگ کون ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ خاص طور پر جو ہے اوورسیز پاکستانی ہیں
जो लाखों पाकिस्तानी हैं, अगर देखा जाए तो वैसे तो 1 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में दुनिया में रह रहे हैं, तो उन सब के ऊपर आपने ख़तरे की तलवार लटका दी है, परेशानी की तलवार लटका दी है। हर बंदा सोचता है पता नहीं मेरा नाम भी ना हो। बहुत से लोगों ने टिकटें कैंसिल करवा दी, ईद पर आ रहे थे नहीं आए, इस खौफ की वजह से कि पता नहीं हम वापसी का रास्ता पकड़े तो पता चलेगा एयरपोर्ट पे बोलेंगे आपका नाम तो BL में है। तो इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है, वो बेचारे पाकिस्तान नहीं आ सके, अब भी लोग परेशान हैं। और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान नहीं आते तो उसके नतीजे में नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि वो जो पैसा पाकिस्तान आते पैसा खर्च करते वो तो आप यहाँ खर्च नहीं कर रहे, फिर वो अपने प्यारों से मिलने से महरूम हो गए। कुछ लोगों ने जो है वो वहाँ पर सऊदीया में लोगों को बुलवा लिया, अपने माँ को, बाप को, भाइयों को या बहन को, जो जिससे भी मिलना चाहते थे वो खुद वहाँ खुद भी सऊदीया में आ गए और यहाँ से भी लोगों को बुलवा लिया और वहाँ उम्रा भी किया और वहाँ पर लोग एक साथ जो है वो रहे। यानी वो इस खौफ की वजह से कि पता नहीं हमारा नाम भी ना हो। तो ये जो भी 50,000 लोग हैं, चले उनको दोहरी सज़ा तो मिली गई, उनके नाम जो है वो फौरी तौर पर महकमा पासपोर्ट को या वजारत दाखिला को या इमिग्रेशन को जारी करने चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि लोगों को पता चल सके जो बाकी 50,000 के अलावा जो लोग परेशान हैं उनकी तो परेशानी ख़त्म हो, उन्हें तो इत्मीनान हो कि हाँ हम इत्मीनान से पाकिस्तान जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इस वक्त तो ये है कि हर बंदा सोचता है कि पता नहीं मेरा नाम भी उसमें ना हो। एक तो इसमें ये मसला है। फिर दूसरा मसला ये है कि इन लोगों को नोटिस नहीं दी। अगर लोगों को नोटिस दिए जाते तो ये बात उसी वक्त सामने आ जाती कि इतने बड़ी तादाद में लोगों के नाम डाले जा रहे हैं। हालांकि ये BL में नाम डालना या कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको नोटिस दें, तो इसमें इनको नोटिस नहीं मिले। इस वजह से अगर नोटिस मिल जाते तो हर बंदे को पता होता कि जी मेरा नाम इसमें आ गया है। तो ये इसमें सवालात हैं और इसकी वजाहत देखें अब हुकूमत कब करती है। लेकिन अभी भी इस पर अगर ये तो तस्दीक हो गई ये 50,000 लोगों के नाम है, लेकिन अब तक ये वाज़िया नहीं है कि ये 50,000 लोग कौन हैं। तो जब तक इनके नाम जारी नहीं किए जाते और ये नहीं बताया जाता कि इनके नाम क्यों BL में डाले गए हैं, वे एक तो सरकारी तौर पर जो कौमी असम्बली में तो यही बताया गया कि ये बलूचिस्तान FIA के हवाले हुए थे ईरान से या तुर्की से या ख़ुद बलूचिस्तान में पकड़े गए थे। लेकिन ये 50,000 तादाद बहुत बड़ी है, तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि बलूचिस्तान से इतने लोग जो है वो कभी पिछले 4-6 सालों में पकड़े गए हों। तो इस पर मेरा हुकूमत को भी बात करनी चाहिए और उसी पाकिस्तानियों को भी बात करनी चाहिए कि ये जो ख़तरे की तलवार हर एक पे लटकी हुई है, इसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि आप हुकूमत पहली बात ये है कि हुकूमत को ये नाम निकाल देने चाहिए। ये वो सज़ा जो अगर वो जा रहे थे पकड़े गए थे या डिपोर्ट हुए थे तो वो सज़ा उसकी वो काट चुके हैं और एक जुर्म की सज़ा एक ही बार दी जाती है, ये यूनिवर्सल असूल है। और फिर मेरा ख्याल है किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद 50,000 बहुत बड़ी तादाद होती है, निसफ लाख होता है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सफ़र के उससे महरूम करना जो है मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब बात नहीं है ये। तो इस पर हम इंशाल्लाह जब जो भी मज़ीद अपडेट होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त मसला यही है कि और ये सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ईमेल्स करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नुमाइंदे हैं वो सफारतखानों से जाके रब्ता करें, वो हुकूमत से अपने इलाकों के MNA और MNA से आप अपने घर वालों को कहेंगे उनसे रब्ता करें, ताकि ये हुकूमत को ये कहा जाए कम से कम भाई उनके नाम तो जारी कर दो पहले मरले में। और फिर ये है कि इन लोगों के नाम असल में तो निकाले जाने चाहिए, इस तरह किसी का नाम BL में और फिर ये कि किसी को पता भी ना हो, ये ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।